السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ۔ القادر یونیورسٹی ایک دفعہ پھر ہائی لائٹڈ ہے، ہر طرف القادر یونیورسٹی کا چرچا ہو رہا ہے، تجزیہ کار تجزیہ کر رہے ہیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی عمران خان کا میڈیا سیل ہے۔ یہاں پہ پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ طالب علم نہیں، عمران خان کے کارکن ہیں، اور یہ کوئی میڈیا سیل کے طور پہ یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ میرے پاس آج یہاں پہ میں القادر یونیورسٹی میں موجود ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، لائیو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے سیاسی کتنے غیر سیاسی ہیں، کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں پہ بچے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام سعیدہ ارم ہے۔ آپ یہاں پہ کیا پڑھتی ہیں؟ میں بی ایس مینجمنٹ 6 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، پھر تو آپ کو کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ۔ جی، اب تو ہماری جرنی کمپلیٹ ہونے والی ہے، ہمارے بی ایس کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ تو اتنے سالوں میں آپ نے ویسے عمران خان صاحب کو کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ صرف ایک دفعہ اسٹارٹ پہ عمران خان کا وزٹ ہوا تھا یہاں پہ، جب اوپننگ سیرمنی تھی تبھی دیکھا تھا لائیو۔ وہ آئے تھے، ان کا ہمارے ساتھ سیشن ہوا تھا، انہوں نے کافی اچھی ڈسکشن کی تھی، اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا تھا۔ پاکستان میں ایسی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن جو القادر کا ویژن ہے کہ وہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے یہاں پہ اسکالرز آئیں گے اور پڑھائیں گے، اور اس کے بارے میں اسکالرز آئے؟ جی آئے، جیسے کہ نیشنل بھی آئے، انٹرنیشنل بھی آئے، یاسر قادری آئے، جوناتھن اے سی براؤن آئے تھے، ان کے ساتھ ہمارے سیشن ہوئے تھے اور کافی اچھی ڈسکشنز ہوئی تھی۔ اس سے ہمارا اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایڈوانس نالج ملتے ہیں، اور جو ہے ہماری کمیونیکیشن اسکلز، کریٹیکل تھنکنگ، جو یہ والی اسکلز ہوتی ہیں یہ بھی انہینس ہوتی ہیں۔ ابھی کریٹیکل تھنکنگ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو آپ کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں اس وقت جو مذہبی حالات ہیں اور جو پاکستان کی سچویشن ہے فائنینشلی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کیا کنٹریبیوشن دیں گے جب آپ ادھر سے پاس آؤٹ ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ القادر ہمیں ایسے لیڈرس پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو مطلب اگر ہم لوگ کہیں بھی جائیں گے، کسی بھی سیکٹر ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، فائنانس میں جائیں گے، ایچ آر میں جائیں گے، تو ہم اسلامی ریاست کے جو بھی اصول ہیں ان کو اپنائیں گے، کہ جیسے کرپشن اور ان چیزوں پہ نہیں کریں گے۔ آپ کرپشن نہیں کریں گی اور نہیں ہونے دیں گی؟ جی، ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو تعلیم یہاں سے حاصل کی ہے، پاس آؤٹ ہونے کے بعد عملی طور پر پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو فائدہ دے گی، آپ کا روزگار بھی ملے گا اور آپ آگے ایک بہتر معاشرے کے لیے آپ کام کر سکیں گے؟ جی، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، جیسے کہ میں بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ اسٹارٹ اپ لے کے اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مارکیٹ میں دیکھا جائے تو ابھی بزنس اس طرح گروتھ پہ نہیں ہے، تو جیسے ہم نے اسلام آباد میں NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر بھی وزٹ کیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے، وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس ایک آئیڈیا لے کے آئیں، اسٹارٹ اپ لے کے آئیں، ہم آپ کو مطلب آپ کے ساتھ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اور تاکہ آپ اپنے آئیڈیا کو لے کے چلیں آگے، فلرش ہو سکے، آگے بڑھ سکے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ معشوق علی۔ اور کہاں سے ہیں آپ؟ میں بلوچستان سے ہوں۔ اور بلوچستان کہاں؟ پنجاب، اور پھر القادر کہاں؟ تو وہاں سے لے کر راستے تک کوئی اور یونیورسٹی نہیں ملی؟ یونیورسٹیز تو بہت ہیں، FSC کرنے کے بعد ہر کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی اچھے یونیورسٹی میں جاؤں، تو میرا بھی یہی خیال تھا۔ پھر میں نے کافی یونیورسٹی کے بارے میں سرچ کیا، تو ان میں سے ایک القادر بھی تھا۔ پھر یہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد انٹرویو دی، تو اس کے بعد مجھے یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا 100% اسکالرشپ کے بیس پہ۔ پھر میں اور میرے بھائی یہاں پہ آئے وزٹ کرنے کے لیے، تو پھر بھائی نے یہاں کا انوائرمنٹ دیکھا، کافی اچھا لگا بھائی کو۔ پھر بھائی نے کہا یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اور آپ کو اسکالرشپ بھی فراہم کر رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، تو اس وجہ سے القادر کو میں نے جوائن کیے۔ بالکل ٹھیک۔ سیاسی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سیاست پسند کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں۔ یہاں پہ آپ سے کوئی سیاسی کام وغیرہ نہیں لیا جاتا ہے؟ کچھ مطلب کوئی پوسٹ ہی بنا دیں یا کوئی عمران خان کے بارے میں لکھ دیں یا کچھ ایسا؟ نہیں، ابھی تک تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یا مطلب کہ انتظامیہ کی طرف سے یا کسی کے بھی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے کہ پوسٹ بنانا ہے عمران خان۔ ہاں، یہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو پرسنلی لائک کرتے ہیں عمران خان کو، وہ ایک الگ چیز ہے، باقی یہاں سے ہمیں اس طرح کا کوئی بھی چیز مطلب نہیں کہا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی کے چھت کے نیچے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں بلا تفریق؟ نہیں، یہاں پہ تو ہر قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہر کوئی الگ الگ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، یا الگ الگ لیڈر کو وہ لائک کرتے ہیں۔
لائک عمران خان ہے, کوئی پھر شہباز شریف یا نواز شریف کو لائک کرتے ہیں, کوئی پھر پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو لائک کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ کائنڈ کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں آپ؟ شور. کیا نام ہے آپ کا؟ سلوا وکیل. سلوا, آپ کتنے سمیسٹر میں ہیں؟ میں بھی 3rd سیمسٹر. اچھا, 3rd سمیسٹر میں ہیں. تو آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں, اس کے علاوہ آپ سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں ایسی جو یہاں پہ کروائی جاتی ہیں؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر باقی جو نصابی سرگرمیوں کے علاوہ بھی یہاں پر کروائی جاتی ہے سرگرمیاں, جیسے ہاں وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ سیاسی سرگرمیاں بھی کروائی جاتی ہیں؟ نہیں, سیاست اگر دیکھیں نا, القادر پہ لوگ مطلب کافی اس طرح نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ یہاں صرف سیاست ہی سیاست ہے. اگر ہم یہاں پر پریکٹیکلی ہیں نا, تو یہاں سیاست کا سین بھی نہیں ہے, مطلب بالکل سیاست سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے ہمارا. ہم یہاں پر پڑھنے آتے ہیں اور صرف پڑھائی کر رہے ہیں, جو باقی ہمارا کام ہے. سیاست سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے یہاں پر. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بڑا آئی ٹی سسٹم تو موجود ہوگا, لوگ تو ہیں ظاہر ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ شاید تحریک انصاف ہی کوئی بہتر جماعت ہے, یا عمران خان صاحب ہی بس ملک کے لیڈر ہیں, یا اس طرح کی کوئی کبھی گفتگو نہیں ہوتی؟ نہیں, یہاں پر اس طرح کی کسی قسم کی کوئی گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں کوئی یہاں پر سال سے ہوں, بے شک سال سے, لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہماری جو مطلب آگے ہمیں فیوچر کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر سیاست کے حوالے سے کہیں عمران خان پی ٹی آئی, اس حوالے سے ہمیں بالکل بھی کسی بھی طریقے سے ہمارا اچھا, یہ جو بیانیہ ایک ہم سنتے ہیں, کیونکہ میں طالب علم تو نہیں ہوں اس یونیورسٹی کا, سنتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اور روحانیت یا دینی تعلیم جو ہے وہ پیرالل لے کر یہ یونیورسٹی چلتی ہے. آپ نے کوئی یہاں پہ ایسا رجحان دیکھا؟ جی بالکل. یہاں پر مطلب اگر باقی یونیورسٹیز کی جیسے بات کریں, مطلب بالکل مطلب ماڈرن چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ ہمیں اسپرچویلٹی بتائی جا رہی ہے, ہمیں دین کی راہ پر چلایا جا رہا ہے, ہمیں صراط مستقیم پر لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ساتھ ساتھ جہاں تک میرا بھی خیال ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے, اور جو آج کا ایرا چل رہا ہے اس جنریشن میں, اس سے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی, یہ انٹرسٹنگ اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ انہوں نے لمز یونیورسٹی کو چھوڑا, خیر آباد کا اور القادر میں آئے. اب ان کا 7واں سیمسٹر ہے یہاں پہ. تو بھائی یہ فیصلہ کیوں کیا؟ القادر جوائن کرنے کی میرے پاس 2-3 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی کے دوران تھوڑی دینی تعلیم حاصل کروں, قرآن سمجھوں, سیرہ پڑھوں, اور بنیادی جو دینی مسائل ہیں ان سے اچھے سے آگاہ ہو جاؤں. تو لمز کے اندر مجھے لگ رہا تھا مشکل ہے, الگ سے کوئی مدرسہ جوائن کرنا پڑے گا, پھر ہی میں سیکھ پاؤں گا. تو وہ مجھے کچھ وہاں پہ دینی سمجھ بوجھ میرے میں پیدا ہو, اتنا خاص مجھے کچھ نظر نہیں آتا, کہ کافی کمپیٹیٹیو تھا لمز. تو لمز میں پڑھنا, پھر اس کے علاوہ کوئی اور مدرسہ یا کوئی اور اسکالر سے کنسلٹ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنا, مجھے لگتا تھا میرے سے نہیں ہو پائے گا. تو یہ خواہش وہاں میری ادھوری تھی. دوسرا, القادر کے جب میں نے دیکھا ان کے جو فیکلٹی ممبرس تھے وہ لمز کے جو پائنیئرس تھے, لمز کے جو سب سے بیسٹ ٹیچرس تھے, وہ القادر کے پاس اویلیبل تھے, جن میں ڈاکٹر ذیشان, ڈاکٹر عارف اقبال رانا, ڈاکٹر انور خورشید. تو لمز میں وہ ٹیچر جو آپ کو شاید ایک سیمسٹر میں ملتے ہیں یا پورے 4 سال کی ڈگری میں ایک بار ملتے ہیں, وہ یہاں پہ ایک سے زیادہ بار آپ کو ساری وہ یہاں پہ اویلیبل تھے. تو دوسری یہ بڑی وجہ تھی. تیسری وجہ یہ تھی کہ لمز میں مجھے وہ, کیونکہ میں دین کی طرف تھوڑا آ گیا تھا, تو لمز میں مجھے وہ سکون کے علم نہیں تھا, میں ادھر تھوڑا بے چین سا ہی تھا. تو اب مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو اخذ کرنا یہ بھی آپ کے لیے ضروری تھا, اس لیے آپ نے اس کو چوز کیا. تو اگر میں کوئی دینی سوال آپ سے پوچھوں تو کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ یہ ویسے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوال. میں ایک بگنرس آدمی ہوں نا بھائی, میں کوئی بہت عالم دین تو ہوں نہیں, مشکل سوال پوچھوں گا. ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی تجارت, پہلا کاروبار کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تجارت جو تھی وہ حضرت خدیجہ نے انہیں جو بھیجا تھا پراپر, وہ انہوں نے کی تھی اور ٹریڈ کی تھی, چیزیں خریدی بیچی تھیں. لیکن اس سے پہلے وہ جو ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب, ان کے ساتھ تجارتی سفر میں ہی جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیسے وہ چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. بالکل درست جناب, یہ تو واقعتاً انہوں نے درست جواب دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی تجارت کی تو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو ایک ملازم تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا اور انہوں نے وٹنس کیا کہ یہ کیسے تجارت کر رہے ہیں. اور پھر جب انہوں نے تجارت مکمل کی اور ان کے پیسے ساتھ منافع جب لوٹایا تو حضرت حتیجہ بڑی پریشان ہوئی کہ اتنا زیادہ منافع کیسے. تو اپنے ملازم سے پوچھا کہ بتائیں
یہ کیسے اتنا زیادہ منافع آیا؟ تو ملازم نے بتایا کہ یہ شخص عجیب و غریب تاجر ہے، لوگ نفع بتا کر بیچتے ہیں، یہ خامیاں بتا کر بیچتا ہے، لوگ چیز کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ چیز کی خامیاں بتا کر بیچتا ہے، کیٹاگرائزیشن کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے تجارت کا آغاز کیا۔ تو القادر یونیورسٹی میں ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ سے آپ کی ملاقات بھی کروائی، ان کی آئیڈیالوجی بھی دیکھی، چیزیں بھی دیکھیں، اور اس انٹرویو کی بنا پہ یا ان انٹرویوز کی بنا پہ آپ فیصلہ نہ کیجیے گا کہ القادر یونیورسٹی کیسی ہے، کیونکہ میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ طوطے کی طرح رٹا لگوایا ہو سکتا ہے۔ اصل میں آپ خود فیصلہ کیجیے گا، ایک دفعہ آپ القادر یونیورسٹی کو وزٹ کیجیے گا، فیکلٹی سے ملیے گا، آپ یہ بلڈنگ دیکھیے گا، ان کا انوائرمنٹ دیکھیے گا، اور خود فیصلہ کیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جدید دور کے اندر اگر کوئی یونیورسٹی آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے دے اور آپ کے بچے کی کریکٹر کے اوپر اگر ان کا فوکس ہو، تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی اور چوائس آپ کے پاس بچتی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔